اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر کا معرکہ ہم پڑھ رہے تھے اور آج دیکھتے ہیں اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ابلیس لعین سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی کی شکل میں آیا تھا اور مشرکین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کاروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا۔ حارث بن ہشام نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہے، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل کر بھاگ گیا۔ مشرکین کہنے لگے، سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا نہ ہوگے؟ اس نے کہا، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے۔ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا والا ہے۔ اس کے بعد بھاگ کر سمندر جا رہا۔ تو یہاں سے ایک شیطانی طریقہ کار پتہ چلتا ہے کہ برائی کے کام میں وہ ساتھ شامل تو ہوتا ہے اور اپنا ساتھ شو تو کرتا ہے، لیکن جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جب حق والا آتا ہے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا اور اس سے وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ اور دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے اس وقت کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ کو وہ بھی جانتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، لیکن تکبر میں، غرور میں اور ایک دشمنی اور انا پرستی میں وہ یہاں تک پہنچ گیا۔ تو یہ سارے جو طریقے ہیں، یہ شیطانی طریقے ہیں، ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، تھوڑی دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان کی صفیں مسلمانوں کے سخت اور تابڑ توڑ حملوں سے درہم برہم ہونے لگیں اور معرکہ اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ پھر مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مارتے، کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی۔ لیکن طاغوت اکبر ابو جہل نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علامتیں دیکھیں تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے۔ چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑ اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلے سے ساز باز کر رکھی تھی۔ تم پر عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ لات و عزیٰ کی قسم، یعنی اپنے بتوں کی قسم کھا رہا تھا، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں۔ دیکھو، تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں۔ لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا۔ اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا جنگل قائم کر رکھا تھا، لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد یہ طاغوت اکبر ابو جہل دکھائی پڑا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے، ادھر اس کی موت دو انصاری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نوعمر نوجوان ہیں۔ گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا، چچا جان، مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجیے۔ میں نے کہا، بھتیجے تم اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا یہاں تک کہ میں اس کو ختم کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار دیا۔ پھر پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ دونوں نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اپنی تلواریں پونچھ چکے ہو؟ بولے، نہیں۔ آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمرو بن جموح کو دیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن افراح ہے۔ جب معرکہ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ اس کی تلاش میں بکھرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کو اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا، مجھے کاہے کا رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم نے مارنا چاہا
اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے، یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی کوئی اوپر ہے؟ پھر بولا کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے مارا ہوتا۔ یعنی اس پہ بھی اس وقت جب وہ مرنے والا تھا اس وقت بھی اس کو یہ غرور تھا کہ میں کسان نہیں ہوں، میں ایک سردار ہوں۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ چڑھ گیا۔ واضح ہے کہ عبداللہ بن مسعود مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے اور اس وقت ان کا پاؤں ابو جہل کی گردن پر تھا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا کام تمام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جا کر لاش دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ یہ مارکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا۔ اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے، لیکن مشرکین کو بھاری نقصان ہوا۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے جو عموماً قائد، سردار اور بڑے بڑے سربرآوردہ حضرات تھے۔ خاتمہ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھے۔ تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی، تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور انہیں گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینکی گئیں۔ آپ کا دستور تھا کہ جب آپ کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے۔ چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب الحکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر کجاوا کسا گیا۔ اس کے بعد آپ پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی چلے، یہاں تک کہ آپ کنویں کی بار پر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہیں ان کا اور ان کے باپ کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کرتے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا۔ شرم اور ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح مکے جائیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکے وارد ہوا وہ حیثمان بن عبداللہ خزاعی تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن ہشام، امیہ بن خلف اور مزید کچھ سرداروں کا نام لیتے ہوئے کہا کہ یہ سب قتل کر دیے گئے۔ جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنا تو صفوان بن امیہ نے جو حتیم میں بیٹھا تھا کہا خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، بخدا اس کے باپ اور اس کے بھائی قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا ابو رافع کا بیان ہے، یعنی آپ کے آزاد کردہ غلام ابو رافع کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا، حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے، ام الفضل مسلمان ہو چکی تھیں، میں بھی مسلمان ہو چکا تھا، البتہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ ادھر ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا تھا۔ جب اسے اس شکست کی خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت اور روسیاہی طاری کر دی اور ہمیں اپنے اندر قوت اور عزت محسوس ہوئی۔ میں کمزور آدمی تھا، تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا تیر کے دستے چھیلتا رہتا تھا۔
واللہ اس وقت میں حجرے میں بیٹھا اپنے تیر چھیل رہا تھا، میرے پاس ام الفضل بیٹھی ہوئی تھیں، اور جو خبر آئی تھی اس سے ہم شاداں و فرحاں تھے کہ اتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا آن پہنچا اور حجرے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچانک شور ہوا۔ یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا۔ ابو لہب نے اس سے کہا، میرے پاس آؤ، میری عمر کی قسم تمہارے پاس خبر ہے۔ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا۔ لوگ کھڑے تھے۔ ابو لہب نے کہا، بھتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، بس لوگوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہوئی اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے۔ وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے، اور خدا کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا۔ در حقیقت ہماری مٹ بھیڑ کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوئی تھی جو آسمان و زمین کے درمیان چت قبرے گھوڑوں پر سوار تھے۔ خدا کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹک پاتی تھی۔ یعنی وہ اشارہ کر رہا تھا کہ فرشتوں کی مدد مسلمانوں کے ساتھ آ گئی تھی۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا، پھر کہا، وہ خدا کی قسم فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں اس سے لڑ پڑا، لیکن اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، پھر میرے اوپر گھٹنے کے بل بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور جو ٹھہرا، لیکن اتنے میں ام الفضل نے اٹھ کر خیمے کا ایک کھمبا لیا اور اسے ایسی ضرب ماری کہ اس کے سر میں بری طرح چوٹ آئی، اور ساتھ ہی بولی، اس کا مالک نہیں ہے اس لیے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ ابو لہب رسوا ہو کر اٹھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد خدا کی قسم صرف 7 راتیں گزری تھیں کہ اللہ نے اسے عطسہ یعنی ایک قسم کے طاعون میں مبتلا کر دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ عطسہ کی گلٹی کو عرب بہت منحوس سمجھتے تھے، چنانچہ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی اسے یوں ہی چھوڑ دیا اور وہ 3 روز تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا، نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا۔ جب اس کے بیٹوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح چھوڑنے پر لوگ انہیں ملامت کریں گے، تو ایک گڑھا کھود کر اس میں لکڑی سے اس کی لاش دھکیلی اور دور ہی سے پتھر پھینک پھینک کر چھپا دی۔ غرض اس طرح اہل مکہ کو میدان بدر کی شکست فاش کی خبر ملی اور ان کی طبیعت پر اس کا نہایت برا اثر پڑا، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ کرنے کی ممانعت کر دی تاکہ مسلمانوں کو ان کے غم پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔ اس سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں اسود بن عبد المطلب کے 3 بیٹے مارے گئے، اس لیے وہ ان پر رونا چاہتا تھا۔ وہ اندھا آدمی تھا۔ ایک رات اس نے ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی، جھٹ اپنے غلام کو بھیجا اور کہا، ذرا دیکھو کیا نوحہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے؟ کیا قریش اپنے مقتولین پر رو رہے ہیں؟ تاکہ میں بھی اپنے بیٹے ابو حکیمہ پر روں، کیونکہ میرا سینہ جل رہا ہے۔ غلام نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے گم شدہ اونٹ پر رو رہی ہے۔ اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار کہہ پڑا، یعنی اس نے جو کچھ عربی میں اشعار کہے ان کا مطلب یہ تھا کہ کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی کی سی کیفیت ہے؟ تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹی اور اتنے بڑے بڑے سردار اس میں مارے گئے۔ اگر رونا ہی ہے تو عقیل پر رو اور حارث پر رو جو شیروں کا شیر تھا، تو ان لوگوں پر رو، اور سب کا نام لے کر وہ ایک نوحہ سا اس نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گی کہ جس طرح یہاں پر وہ نوحے میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ تو شیروں کا شیر تھا اور وہ فلاں جو تھا اس کا تو ہمسر ہی کوئی نہیں تھا، اور وہ دیکھو وہ تو سردار تھے، لیکن یہ سب ناحق پر تھے، یہ باطل قوتوں کے ساتھ چل رہے تھے، یہ حق کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو کبھی بھی کوئی شخص، اب یہ دیکھیں ہمارے ہاں جو نوجوان لڑکے یا آج کل تو خیر لڑکیاں بھی، اللہ نہ کرے کہ ایسے تھوڑے بہت حالات کہیں ہوتے ہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو شے دے دے کے نا تو اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو شیروں کا شیر ہے، اور اس کو وہ کوئی میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ گینگسٹر سٹائل پہ چل پڑتے ہیں، اور بعد میں زندگیاں اسی طرح گزار کے تو آخر میں جا کے کوئی بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، نہ اس طرح دوسروں کو شے دینی چاہیے، نہ خود اس قسم کی کسی شے میں آنا چاہیے، بلکہ اللہ کی پسند کا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے، اور جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بزدل نہ بنے، اپنے اندر جرت اور ہمت ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس جرت اور ہمت کو ہمیشہ درست راستے پر استعمال کرنا، لوگوں کی شے میں، لوگوں کی دی ہوئی شے میں آ کر غلط کاموں پر اس کو خرچ کر دینا، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ یہ ایک صلاحیت ہے جرت کا، شجاعت کا، یہ خوبی ہے جو انسان کے اندر ہو، کسی کے پاس جرت ہونا، شجاعت ہونا، بہادری کی اسکل ہونا، ایک قوت ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے بندے کے پاس۔ تو اس کو وہ اچھے کام کے تکمیل کے لیے استعمال کرے، نہ کہ اچھے کام کے لیے رکاوٹ بننے میں استعمال کرے، یا نہ کہ وہ اس کو کسی برے کام کی حمایت میں استعمال کرے۔ تو یہ بہت ضروری سیکھنے کی چیز ہے۔
کیونکہ اب دیکھیں ابو جہل جو سردار تھا اتنا بڑا، وہ تو خود ہی اپنے آپ کو اتنا حق پہ سمجھ رہا تھا کہ وہ تو جنگ میں نکلنے سے پہلے یہ دعا کر رہا تھا کہ جو حق پر ہے اللہ آج اس کی مدد کرے۔ تو اللہ نے تو حق والے کی مدد کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کی لشکر کی مدد کی، لیکن وہ کس خوش گمانی میں بیٹھا ہوا تھا تکبر کے ساتھ۔ اور اسی طرح یہاں پر ان سرداروں کا، باقیوں کا بھی حال۔ بہرحال تو یہ تھی ان کی شکست کا جو خبر ملنے کے بعد ان لوگوں کے حالات ایسے تھے۔ ادھر مسلمانوں کی فتح مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد بھیجے۔ ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، جنہیں اوال بالائی مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا، اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جنہیں زیری مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے پاس خوشخبری لے کر جانا یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ 2 خوش قسمت صحابہ تھے جو اس فیصلہ کن مارکے کی خوشخبری لے کر اپنی قوم کے پاس گئے۔ اس دوران یہود اور منافقین نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینے میں ہلچل بپا کر رکھی تھی، یہاں تک کہ یہ خبر بھی اڑا رکھی تھی کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصواء پر سوار آتے دیکھا تو بول پڑا، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، دیکھو یہ تو انہی کی اونٹنی ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں اور یہ زید بن حارثہ ہے، شکست کھا کر بھاگا ہوا ہے اور اس قدر مرعوب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے۔ بہرحال جب دونوں قاصد پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا اور تفصیلات سننے لگے، حتیٰ کہ انہیں یقین آ گیا کہ مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہر طرف مسرت شادمانی کی لہر دوڑ گئی اور مدینے کے در و بام تحلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے، اور جو سر بر آوردہ مسلمان مدینے میں رہ گئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فتح مبین کی مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے پر نکل پڑے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں، دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے۔ ان کی تیمار داری کے لیے حضرت عثمان کے ساتھ مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ یعنی ایک طرف مدینہ میں جب آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بدر کی فتح کی خوشخبری تھی، لیکن دوسری طرف آپ کی جو بیٹی تھیں ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکہ ختم ہونے کے بعد 3 دن میں بدر میں قیام کیا، اور ابھی آپ نے میدان جنگ سے کوچ نہیں فرمایا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں لشکر کے اندر اختلاف پڑ گیا، اور جب یہ اختلاف شدت اختیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے پاس لے آئے۔ صحابہ نے اس کی تعمیل کی اور اس کے بعد اللہ نے وحی کے ذریعے اس مسئلے کا حل فرما دیا۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہے، بس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مومن ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ تو یہاں بدر کا مارکہ مکمل ہوا، اس کے بعد مدینہ لشکر واپسی ہوئی۔ تو یہ اسی پر ہم مکمل کرتے ہیں اپنا سبق کہ ایک فیصلہ کن مارکہ تھا حق اور باطل کے درمیان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔